والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سب حضرات روشی پڑھیں. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس سال پھر ہماری اللہ کے گھر میں ملاقات ہو رہی ہے. یہ جو رات کے وقت ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ دوستوں نے ایسے کچھ شب بیداری کا پروگرام رکھا. تو میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ دعوت نامہ آیا کہ شب بیداری ہے جی فلاں جگہ پہ. تو میں نے کافی دیر پہلے کی بات ہے، میں تھوڑے سی ناگواری کا اظہار کیا. میں کہ یار میں ہی رات کو جگہ دے رہے خام خواہ جی. ایک دوست پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہسپتال میں رات گزارنے سے کروڑوں درجے بہتر ہے کہ بندہ رات مسجد میں بیٹھا. اس نے پھر کہا کہ میرے والد اور والدہ دونوں زندگی کے آخری حصے میں ہسپتالوں میں رہے. اس نے کہا میں ان کے ساتھ ہسپتالوں میں راتیں گزارتا رہا. مجھ سے پوچھ ہسپتال میں رات کتنی مشکل سے گزرتی ہے. تجھے تو وہ پھر مسجد میں بلا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنی ہیں، باتیں سننی ہیں. فرشتے موجود ہیں، ان کی محفل میں تو بیٹھے، فرشتوں کا ساتھ ہوگا. یہ بڑا بابرکت ہے، بڑا بابرکت. اللہ نے قرآن میں یہ رات کی عبادت کا بڑا خوبصورت ذکر فرمایا. نیک لوگوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی. فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وہ رات کا کچھ حصہ اس کے حضور سجدے کرتے ہوئے گزارتے ہیں. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور رات کا ایک بڑا طویل حصہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے گزارتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی صفت ہے. یہ یعنی ان لوگوں کی صفت بیان کی جو اللہ کو مطلوب ہے، جو قرآن کے مطلوب انسان ہے. قرآن جس طرح کا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس نے یہ ماڈل ہمارے سامنے، یہ تصویریں ہمارے سامنے پیش کی. اللہ کو اس طرح کے لوگ پسند جو رات کو اللہ کی عبادت میں استعمال کرتے. حافظ صاحب قرآن کی باتیں بتا رہے، قرآن کی فضیلت بیان کر رہے. رمضان میں بندہ گفتگو کرے اور قرآن کی باتیں نہ کرے. قرآن میں آپ سب جب بات فرما رہے تھے قرآن کے بارے میں، تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی. وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے گزری ہوئی قوم کا ذکر کیا، ان کی مثال دی. میں وہ آپ کو مثال سناتا ہوں. پھر میرے اور آپ ہم سب کے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے وہ مثال کیوں بیان کی ہے. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یہ سوال ہم سب نے پورا سال سوچے ہیں. آپ سوچئے گا، میں بھی سوچوں گا. اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا اور اللہ کے الفاظ دیکھے، یعنی اللہ نے کتنے غصے سے اس چیز کا اظہار کیا. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال دیکھو
جن کو ہم نے تورات کی ذمہ داری عطا کی، تورات کی ذمہ داری جن کے اوپر ڈالی تھی، اس تورات کو تم پھیلاؤ، اس کا واعظ کرو، اس کی تبلیغ کرو، اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرو اور اس کا نظام دنیا میں رائج کرو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، فرمایا ان کے اوپر تورات کی ذمہ داری ڈالی، ثم لم یحملوها، پھر وہ قوم تورات کی ذمہ داری کا وزن نہ اٹھا سکے۔ آگے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ فرماتے ہیں اس قوم کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں ڈال دی جائیں۔ اس قوم کی، اللہ کے الفاظ ہیں یہ، اللہ یہ حمار کا ترجمہ گدھا میں نے قرآن کے لفظ کا کہا، ان جنہوں نے تورات کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں نہ اٹھایا، ان پہ ہم نے ذمہ داری ڈالی تھی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر آپ کتابیں رکھ دیں۔ اس میں یہ بتایا کہ گدھے کے اوپر تم ہیرے جواہرات رکھ دو، تم اس کے اوپر انسائکلوپیڈیا رکھ دو، اور اس کے اوپر تم ریت ڈال دو، مٹی رکھ دو، سیمنٹ کی بوریاں رکھ دو، اور اس کے اوپر قرآن اور حدیث اور تفاسیر کی کتابیں رکھ دو، تو گدھے کو تو کچھ معلوم نہیں میرے اوپر کیا لدا ہوا ہے، میرے اوپر کس چیز کا بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم کی یہ مثال بیان کر کے کہ وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکے، وہ تو گدھے ہی نکلے۔ اب یہ مثال ہم سے کئی ہزار سال پہلے گزرے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، جو آج اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں، ان کی مثال ہے تورات والے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مثال ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے وہ گدھے تھے؟ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ثم لم یحملوها، پھر وہ تورات کی ذمہ داری نہ اٹھا سکے؟ ہماری اس مقدس کتاب میں ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ یہ کویسچن آپ نے سارا سال سوچنا ہے، اس پہ ذرا آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے ہدایت ان لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اور سوال تھا کہ اللہ کن لوگوں کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے، ان کی کوئی نشانی بیان کیجئے۔ اللہ نے تو کئی صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت کا میں نے ذکر کیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار، ہم سارا دن لفظ بولتے ہیں فلانا بڑا متقی ہے، فلانا بڑا پرہیزگار آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن متقی اور پرہیزگار کی کیا کوئی خاص شکل و صورت ہوتی ہے؟ کوئی ٹوپی کوئی خاص سٹائل کی وہ پہنتا ہے؟ اس کی کوئی وضع قطع کوئی منفرد سٹائل کی ہوتی ہے؟ وہ کوئی خاص طرح کا ڈریس پہنتا ہے؟ قرآن کہتا ہے چھوڑو، نہ وضع قطع، نہ شکل و صورت، نہ رنگ و روپ، نہ ڈریس، چھوڑو ان کو۔ قرآن کہتا ہے میں نشانی بتاتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے، ہم سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جبریل کو ہم نے نہیں دیکھا، زمین سے 4-5 فٹ نیچے جب بندہ جاتا تو کیا ہوتا ہے وہ منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ یؤمنون بالغیب،
وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے، بغیر دیکھے کا متقی کی پہلی صفت یہ ہے۔ آپ قرآن حکیم کو کسی جگہ سے آج رات کو بھی تجربہ کیجئے گا، کل بھی کیجئے گا، ہمیشہ کیجئے گا، کسی جگہ سے بھی آپ قرآن کو ایسے کھولیے گا، کسی بھی جگہ سے۔ اگر آپ کو خود سے ترجمہ آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں آتا تو ترجمے والے قرآن سے نا آپ کسی بھی جگہ سے ایسے کر کے قرآن کھولیں گے، کسی بھی صفحے سے ایسے کھولیں گے نا، ادھر والا صفحہ دیکھیے گا، ادھر والا دیکھیے گا، ہر صفحے پہ آپ کو 1 2 3 کم از کم آیات ایسی ملیں گی جن میں آخرت کا ذکر ہوگا۔ ہر پیج، ہر صفحے پہ آخرت، کوئی نہ کوئی اشارہ، تم نے ہماری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی اشارہ کہ یہ آیت بھی آخرت کی طرف، یہ بھی آخرت کی طرف، یہ بھی آخرت کی طرف۔ یہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی، جمعے کے خطبے میں بھی، اور بسا اوقات عید والے دن عید کی نماز میں بھی سورۃ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ مثلا جمعے کا خطبہ تھا تو نبی پاک پوری سورۃ قاف پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں بسا ہوگا سورۃ قاف پڑھی جا رہی، عید والے دن بھی۔ اب آپ دیکھیں اس سورت پہ ذرا غور کریں، میں اس کی تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں اس میں باتیں کیا ہوں گی۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید۔ سورۃ قاف میں اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ سے پھر زندہ کیا جائے گا؟ تو میں لوگ کہتے ہیں ذالک رجع بعید، یہ تو عقل سے دور کی باتیں ہیں۔ آگے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں تم قبرستان میں جب مردے کو رکھ کر آ جاتے ہو نا، قد علمنا ما تنقص الارض، اللہ فرماتے ہیں ہمارے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ قبر کی مٹی اس کے جسم میں سے کتنا کتنا حصہ کم کرتی جا رہی ہے۔ میں وہ یہ بھی میرے علم ہے، اللہ مدد یہ بھی میرے علم ہے کہ اس کا وہ پانی نچڑنا شروع ہو گیا، اس کا گوشت مٹی میں تحلیل ہونا شروع ہو گیا، اس کے جوڑ کھلنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو میں قد علمنا ما تنقص الارض، زمین اس میں سے جتنا جتنا کم کرتی جاتی ہے نا، قد علمنا، وہ ہمارے علم میں ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اللہ فرماتے ہیں وہ تو ہمارے پاس ایک بڑی محفوظ کتاب کے اندر سارا ریکارڈ موجود ہے، کون کہاں پہ دفن ہے، تو قبر کے اندر اس کی کیا کنڈیشن ہے، تو میں ہمارے پاس تو سارا کچھ موجود ہے۔ پھر اسی سورۃ قاف میں جو نبی پاک بہت تلاوت فرماتے ہیں اس میں ہے وجاءت سکرۃ الموت، تو میں جب موت کی بے ہوشی بندے پہ طاری ہوتی ہے، موت کی بے ہوشی، ذالک ما کنت منہ تحید، جب وہ جس کو ہم کہتے ہیں نزی کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، میں جب موت کی کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، تو سننا پسند نہیں کرتا تھا، یہ آ گئی نا موت، یہ ہے موت۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، قرآن نے بار بار
سورۃ الحدید میں پوری زندگی کا ایک نقشہ اللہ نے بیان کیا. ذرا سنیے گا, بڑا خوبصورت انداز اللہ کا. فرمایا اعلموا, لفظ جان لو, انما الحیات الدنیا, دنیا کی یہ جو زندگی ہے نا کیسے ہے. دیکھیے کہ پورا سائیکل اللہ تعالیٰ سے بیان کریں گے, پورا چکر بیان کریں گے. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا, دنیا کی یہ جو زندگی ہے نا لعب, کھیل ہے, بچپن, بچہ کھیل ہے, بچہ امیر کا ہو بچہ غریب کا ہو, اس کو کوئی پتہ نہیں ابا کیسے دیہڑی لگا رہا ہے, کیسے کما کے لا رہا ہے, کتنی مشقت کر رہا ہے, دھوپ میں جل رہا ہے یا سردی برداشت کر رہا ہے, یا راتوں کو جاگ جا کے چوکیدارا کرتا ہے. امیر کا یا غریب کا بے پرواہ بچہ, بے فکری کی زندگی, وہ کھیل رہا ہے. یہ اس کھیل کی طرف اشارہ. تو میں لائب, کھیل کا آغاز, کھیل ہو رہی ہے. لاہبون, تھوڑا سا ٹین ایجر ہوا, تھوڑا سا بڑا ہو گیا, جسم کے اندر کو تھوڑی سی چینجنگز آ گئی, تو مونچھیں چوچھیں نکل آئی باڈی کے اندر, تھوڑی سی وہ دل لگی والا ماحول اس کا بن گیا. یہ اب اس کے اندر یہ چینجنگ آ گئی. پھر فرمایا وزینہ, تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا, 10ویں میں آ گیا, فرسٹ ایئر میں آ گیا. اب جناب زینہ کیا ہے, نمائش, خوبصورتی کی طرف اللہ فرماتے اس کا رجحان ہو جاتا ہے. کنگھی کر رہا ہے جناب, کنگھی, شرٹ نہیں میں پاری, نہیں مجھے شرٹ چنگی لگتی, کٹنگ بھی میں فلانے کی دکان تو جا کے کرانی ہے, نہیں اچھی کٹنگ کرتا, منوائن جی کپڑے نہیں پسند, منوائن جی کپڑے پسند نے. اج کل ہے فیشن چل رہا ہے, تسی ہمیں منو پرانے فیشن نہ پاؤ. زینہ, زیب و زینت والا مرحلہ آ جاتا ہے. بتفاخر بینکم, پھر تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا, تو 25-30 کے قریب ہوا, کیا ہوا, اللہ مدد پھر تم فخر کرتے واپس. 2 گاڑیاں نے ساڈے کو, پیٹرول گاڑیاں, فلانے ٹاؤن میں ہمارا گھر ہے, اتنی بڑی زمین ہمارے پاس, اتنی بڑی کوٹھی, فیکٹری ہماری, بزنس ہے, وہ جی یہ فلانا, وہ فخر کرتے. تو میں جب اس سے بھی زندگی جب آگے ڈھلتی ہے نا, آخری مرحلہ آتا ہے, فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد, تو میں پھر تمہیں ہوس پڑ جاتی ہے مال کی اور اولاد کی. ساڑی تے گزر ہی گئی ہے, بچیاں نہیں تے کچھ بنا چلی ہے. یہ جو ہے نا دیکھیں کیسا ہے, یہ کون انجینئر بتا رہا ہے, جس انجینئر نے یہ 5-6 فٹ کی مشین بنائی ہے نا, وہ بتا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے اندر پرزے کیسے کیسے ہیں, کہاں سے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, یہ انجینئر بتا سکتا ہے. کوئی اور انسان دوسرے انسان کے لیے قانون نہیں بنا سکتا, یہ چیزیں نہیں بتا سکتا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ پرزے کس طرح کے. یہ تو وہی بتائے گا کہ جس کے اندر سے. مثال کے طور پہ میں جب انجینئر سے یاد آ گیا, اب آپ دیکھیں کیسی خوبصورت اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ایک چیز بیان فرمائی. مثلا آج کے جدید دور کا ایک مسئلہ سمجھ لیں, ایک خاتون فرض کریں گھر کے اندر ہے, کوئی بندہ گیٹ پہ آ گیا, اس نے بیل بجائی, خاتون گھر میں اکیلی, نہ کوئی بچہ, نہ کوئی بھائی, نہ شوہر, نہ باپ, کوئی بھی نہیں. اب وہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھے گی کہ جسٹس صاحب وہ جو بندہ باہر گیٹ پہ کھڑا ہے تو میں اس اجنبی بندے سے کیسے بات کروں, کال آ گئی ہے میرے موبائل پہ, ان نون سا نمبر ہے, میں نہیں جانتی کس کی کال ہے, یا گھر پہ ٹیلی فون پہ کال آ گئی, اگر میں نے اس سے بات کرنی ہے تو میں کیسے کروں. وہ ہم سے کہا, وہ بی بی میرا, وہ کہہ ڈائی صاحب اتنی انگلش کی بکس ہیں آپ کے پاس, آپ بتائیں نا. وہ کہتے ہیں بی بی میرا قانون خاموش ہے, جیسے مرضی بات کرو, میرے قانون میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا. وہ بی بی جناب اب دنیا کا قانون, انسانوں کا بنایا ہوا قانون تو لاجواب ہو گیا, اب وہ اللہ کے قانون کو کھول دیا. کہتی ہے تو بتا, اب تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے, وہ جو گیٹ کے باہر کھڑا اس سے کیسے بات کرنی ہے, یہ موبائل پہ جو اجنبی ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے, کیسے بات کروں. وہ کھولتی ہے تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے,
وہاں کہتا ہے فلا تخزانا بالقول، بی بی نرم نرم اور ڈھیلی ڈھیلی باتیں نہیں کرتی، لٹکا لٹکا کے اس بندے میں گلا نہیں کرنی، لمبیاں لمبیاں نہ گلا شروع کرتی تھے، ڈھیلیاں ڈھیلیاں گلا نہ کریں۔ اب انجینئر بتاتا ہے کہ خرابی کیا پیدا ہوگی، فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، لمحتیں اگر تم نے ڈھیلی ڈھیلی باتیں کی نا، لٹکا لٹکا کے لمبی لمبی باتیں شروع کر دی، فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہوگی نا اس کی بیماری بھڑک اٹھے گی۔ اب یہ کون بتا سکتا تھا؟ یہ تو انجینئر ہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سارے پرزے فٹ کیے ہوئے ہیں، اس کو پتا ہے کہاں کہاں پرابلم آئے گی۔ انہوں نے کہا ڈھیلی ڈھیلی نہ کرنی، وہ پھر سے اس کی بیماری بڑھے اٹھے گی تیری آواز سن کے، وہ تیری باتیں لٹکا لٹکا کے اور ایسے چبا چبا کے تو باتیں کرے گی نا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہوگی نا اس کی بیماری پھر بڑھک اٹھے گی۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بی بی سیدھی سیدھی بات کر، اس کے ساتھ سیدھی سیدھی بات کر، پوچھ جی کیا بات ہے، کوئی میسج ہے تو دے دیں، یہ شام کو وہ گھر آ جائیں گے یا ان کے نمبر پہ کال کر لیں، بس سیدھی سیدھی بات کر۔ کیسا خوبصورت، یہ اس انجینئر کی کتاب ہے، اس انجینئر ایک ایک چیز ہمیں سمجھائی۔ اسی نے کہا، اسی نے فرمایا قرآن میں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر تمہیں اولاد اور مال کی محبت چمٹ جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا نا یہ ہوس پیدا ہوگی، یہ بڑی ہوس پیدا ہوگی۔ یہی بات یہاں بیان کر کے نا پھر کہا کہ میرے بندو، ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، سورۃ الحدید کی یہ آیت ہے، ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ کہا میرے بندو میں تمہیں ایک اور انداز سے سمجھاؤں، فرمایا کمثل غیث، میں اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے بارش ہو، اعجب الکفار نباتہ، بارش ہوئی سبزہ ہی سبزہ، فصل ہی فصل، ٹھیک ہے، ہریالی ہو گئی، فرمایا اعجب الکفار نباتہ، اللہ فرماتے ہیں کسان کو وہ فصل بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، میں بڑی خوبصورت کسان کو ہو، میری بڑی خوبصورت فصل ہے۔ ثم یہیج، فرمایا پھر وہ فصل پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، فرمایا پھر وہ زرد ہو جاتی ہے اور پک گئی۔ میں جب وہ فل پک جاتی ہے نا مکمل طور پہ، ثم یکون حطاما، پھر وہ کٹ جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر توڑی بن جاتی ہے اور مٹی میں مل جاتی ہے۔ کہ تیری زندگی بھی اسی طرح ہے جیسے وہ فصل، بڑا بچہ کھیل رہا ہے، بڑا خوبصورت، جوان ہو گیا، بڑا خوبصورت، آخر کیا ہوگا؟ ثم یکون حطاما، مٹی میں مل جائے۔ لیکن ساتھ ایک چیز اور بھی بتائی، کہا وہ فصل تو مٹی میں مل جائے گی لیکن تو صرف مٹی میں ہی نہیں ملے گا، تیرے ساتھ دو معاملے ہوں گے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو آخرت میں سخت عذاب ہوگا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا اللہ کی طرف سے تیری بخشش ہوگی اور تجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ کہا دو رزلٹ نکلیں گے اس 60-70 سال کی زندگی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اللہ فرماتے ہیں تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی دنیا کے لیے ہی جیتا ہے، میں کوئی آخرت کے لیے جیتا ہے۔ اب جو آخرت کے لیے جیے گا اس کو تو پھر دنیا میں بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کو تو بڑے بڑے مفادات ٹھکرانے پڑیں گے، وہ کسی بھی پوسٹ کے اوپر ہے، کوئی بھی ذمہ داری ہے، اس کو تو موقع ملے گا جناب لوٹ مار کے، وہ کہے گا میں تو شاید ساری زندگی کی
تنخواہ سے اتنے حاصل نہ کر سکوں جتنا اس ایک معاملے میں مجھے اتنے نوٹ مل رہے ہیں، اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں، اتنے مفادات مل رہے ہیں. ہاں تمہاری کوشش مختلف ہے، رزلٹ بھی مختلف ہوگا، رزلٹ بھی. میرے بھائیو بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کی عدالت میں ایسے کھڑا ہوگا نا تو اس دن بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا. بندہ ہوگا اور بندے کا رب ہوگا، اور وہ ایسے کر کے اللہ کی عدالت میں جب کھڑا ہوگا نا تو زمین اس کے قدموں کو سے پکڑ کے اور اس بندے سے 5 سوالات ہوں گے. 5 سوالات. پہلا سوال یہ ہوگا، یہ بتا جوانی کہاں گزاری. دوسرا سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری، یعنی ایک درمیان کا حصہ، ایسے سمجھے 15 20 25 سال کا سوال ہو گیا. ایک سمجھے 60 70 سال کا 80 سال کا جتنا اللہ کو منظور ہے اس کا سوال ہو گیا. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا. ٹھیک ہو گیا، ناجائز تو نہیں، ڈاکے تو نہیں مارے، ہیرا پھیری تو نہیں کی، حرام تو نہیں کماتے رہے، سود کا کاروبار تو نہیں کرتے رہے. مال کہاں سے کمایا، کم تو نہیں تولتے رہے، بے ایمانی تو نہیں کرتے رہے، وراثت میں بہنوں کا حصہ تو نہیں چھین لیا تھا. سارا مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال، اور مال کہاں پہ خرچ کیا. اور 5واں سوال تو بڑا ہی مشکل تو بھاری سوال ہے. 5واں سوال ہوگا جتنا تیرے پاس علم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا. اب مجھے اور آپ کو تو سینکڑوں شاید ہزاروں چیزوں کا پتہ ہے. پتہ ہے یہ جائز ہے، یہ نہیں جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، ایسے کرنا ٹھیک ہے، ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے. بڑا سخت سوال ہے. جتنا تیرے پاس علم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا. اب بندہ جناب جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا تو گواہ آئیں گے. پہلا گواہ نامہ اعمال. نامہ اعمال کیا ہے قرآن نے بتایا. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول. اللہ فرماتے ہیں جو لفظ تم اس زبان سے نکالتے ہو، جو لفظ اچھا ہے یا برا ہے، سبحان اللہ کہا ہے یا خدا نہ خاصا کو بکواس کی ہے، ٹھیک ہے. ما یلفظ، جو لفظ قرآن پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، جو لفظ ما یلفظ، جو لفظ تم اس زبان سے ادا کرتے ہو نا، ما الا لدیہ رقیب عتید. فرماتے ہیں میرے محافظ فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں. جو لفظ. اب آپ دیکھتے جائیے گا یہ جو گواہ آئیں گے نا، ان سارے گواہوں کے بارے میں اکثر ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ریکارڈ تو تیار ہو رہا ہے. یہ جناب نامہ اعمال بن رہا ہے. نامہ اعمال ما یلفظ من قول. جو لفظ تم زبان سے ادا کرتے ہو نا، الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے محبت فرشتے اس کو لکھتے جاتے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ ایسے کھڑا ہوگا، نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہوگی، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا یہ اس کے جہنمی ہونے کی نشانی ہوگی. پھر جناب کیا ہوگا؟ پھر یہ اس طرح سے ہوگا، ایک اور وٹنس آئے گا، ایک اور گواہ آئے گا. لو جی اس گواہ کی طرف بہت ہی کم ہماری توجہ جاتی ہے. یہ زمین خبریں سنا،
کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے بارے میں وہ کہے گی یہاں اس نے نفل پڑھے، یہاں نماز پڑھی، یہاں تراویح پڑھی، یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں بیٹھے یا کھڑے اس نے صدقے کے پیسے فلاں کو دیے، یہاں بیٹھے یا کھڑے اس نے زکوٰۃ کے پیسے دیے، یہاں کسی کو اس نے اچھی اور نیکی کی بات بتائی، ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھا، یہاں تیسرا کلمہ پڑھا، یہاں استغفار کیا، سورا جناب کتنے برے لوگ ہوں گے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کتنی بدبختی کی بات ہوگی کہ جن کے جرائم یہ بول کر سنائیں گے، یہاں انہوں نے فلاں کے قتل کا منصوبہ بنایا، یہ کیا وہ کیا، حرام چیز پی رہے تھے، حرام کاری کر رہے تھے، بدکاری کر رہے تھے، لچا پن کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یوم یذن تحدث اخبارا، تو میں اس دن کی زمین خبریں سنائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس زمین سے بچ کر رہنا، یہ تمہارے حق میں بھی جا سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ دو ہی صورتیں ہوں گی نا، جو عدالت میں گواہ آتا ہے یا وہ فیور میں وہ کسی کی حق میں جا رہا ہوتا ہے یا کسی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو یہ زمین کی دو ہی صورتیں ہوں گی۔ لو جناب جو تیسرا گواہ آئے گا اس کی طرف تو بہت ہی کم توجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ایک دم سے نہ کوئی بات مسکرانے والی نہیں تھی، ایک دم سے خاموش بیٹھے ہوئے ایک دم سے مسکرائے۔ صحابہ کرام نے ایسے تعجب کا اظہار کیا کیونکہ نبی کا کوئی عمل جو ہوتا ہے نا وہ بیکار نہیں ہوتا، نبی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو کہ ایسے ہی ایسے کر دیا آپ نے، نہیں، ہر عمل کے پیچھے کی حکمت ہوتی ہے۔ نبی پاک مسکرائے تو صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا میں مسکرایا اس بات پہ ہوں کہ ابھی ابھی جبریل نے آ کے مجھے بتایا کہ جب بندہ اللہ کی عدالت میں ایسے کھڑا ہوگا اور نامہ اعمال گواہی، نامہ اعمال کی گواہی آ گئی، زمین کی گواہی آ گئی، جب ایسے گواہیاں آئیں گی تو بندہ اللہ کے بارگاہ میں ایسے تن کے کہے گا اللہ میں ان چیزوں کی گواہی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ میں کہ پھر کس چیز کی گواہی مانتے ہو؟ تو بندہ آگے سے کہے گا اللہ میرا وجود بول کر بتائے نا پھر مانوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان کی سادگی پر، اس کی بے وقوفی پہ میں ہنس رہا ہوں کہ خدا کو چیلنج کر رہا ہے کہ میرا جسم بول کے بتائے۔ وہ کہے گا اچھا چلو ایسے کر لیتے ہیں، تیری بات مان لیتے ہیں، تیری خواہش کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کیا ہوگا؟ فَمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، ان کے کان گواہی دیں گے، وَأَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، ایک لفظ میں اس نے کیا کیا، فرمایا وَجُلُودُهُمْ، جلد کی جمع جلود، ان کی کھلڑیاں گواہی دیں گی۔ اب ذرا قرآن کا اسلوب، اس کی فصاحت و بلاغت پہ غور کریں کہ کھلڑی کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سارے وجود کو کیپسول کے اندر بند کر دیا، کیونکہ کھلڑی تو پورے وجود میں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن بندے کے جسم کے جس حصے کو چاہیں گے اسے فرمائیں گے خدا تیرا استعمال درست کرتا تھا یا غلط کرتا تھا۔ جلود، ایک ایک پرزے کا نہیں اشارہ کیا، ایک ایک پرزے کا نہیں کیا۔ سورہ یاسین میں آتا ہے جو اس دن بڑی ایسے بکواس کرنے کی کوشش کرے گا، چلاکی بنے، چلاک بنے گا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ تعالیٰ میں اس بندے کے منہ پہ سے مور لگا دوں گا، منہ بند کرو فرشتوں، اس کا سیل بند کرو اس کا منہ۔ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے پھر پاؤں گواہی دیں گے، کدھر سے ہمیں جانا،
اچھا مجھے ایک اور آیت یاد آ گئی، شاہد علیہم السنتہم، اللہ فرماتے ہیں اس دن ان کی زبانیں بھی گواہی دے گی. زبان اپنے طور پر بول کے بتائے گی کہ مجھے کیسا استعمال کرتا تھا، مجھ سے کیا کیا الفاظ ادا کرتا تھا، میرا استعمال اس نے درست کیا یا غلط کیا. زبان کا اسپیشلی ذکر کیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج شریف سے واپس آ کے فرمایا میں نے بہت سے لوگوں کو جہنم میں دیکھا اس زبان کی وجہ سے. زبان کی وجہ سے، زبان یہ ایسا پرزہ ہے جو ہماری باڈی میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے، اور کوئی نہ بجلی کا خرچہ، نہ کوئی پیٹرول کا خرچہ، نہ کوئی کسی اور طرح کا خرچہ، نہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے ابھی تک کسی احمقانہ گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگایا کہ جتنا بولے گا اس پہ اتنا لو، آزاد پرزہ جتنا مرضی یوز کرو. اس زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، زبان بہت سے لوگ جہنم میں میں نے دیکھے اس زبان کی وجہ سے. یہ پرزہ جو ہم ایسے خنجر کی طرح استعمال کرتے ہیں، میں پھر انہوں چنگیاں پھر سنائیاں نے، میں بڑیاں سنائیاں نے پھر میں ہم اسی پہ خوش ہوتے ہیں. یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان یہ بھی بول کے بتائے گی. اچھا جب وہ بندے کے عذاب بولے گے نا، وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، کان اور یہ آنکھیں اور یہ جسم کے حصے بولے گئے. اب بندہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ جسم نہیں بولے گا، اب آگے سے پوچھے گا، اللہ فرماتے ہیں بندہ پھر آگے سے کہے گا لما شہدتم علینا. قرآن کہتا ہے بندہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سارے میرے ہی خلاف گواہی دینے لگ گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں تو جہنم سے بچانے کے لیے میں ایسے چلاکیاں دکھا رہا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا، تم ہی میرے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہو. اللہ فرماتے ہیں جسم کے اعضاء اس کو جواب دیں گے، کہیں گے قالو، جسم کے اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہم اس اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں جس کے حکم سے سنے آج ذرا انہیں ایک اور دروازہ کھول دیں. مگر آج ہم اس اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں جس کے حکم سے آج ہر چیز بول رہی ہے. وہ ہر چیز کہہ کر انہوں نے کہا کیا کہ چھت بھی بولے گی، کھڑکیاں بھی، روشن دان بھی، دروازے بھی، ٹھیک ہے، ہر چیز، میز، کرسیاں، صوفے، انت کا کہیں گے قال انت قال اللہ الذی انت کا کل شیء. وہ سارے اعضاء کہیں گے وہ اللہ کے بندے وہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آج تو ہر وہ چیز بول رہی ہے جس کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تو بتا یہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، ہم سب جو ہیں یہ دنیا کے اندر وہ وزیر اعظم ہو، وہ چپڑاسی ہو، اللہ کے خفیہ کیمرے ہم سب کی ویڈیو بنا رہے ہیں. اللہ کے کیمرے، اللہ کے کیمرے، کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں. ہر ریکارڈ اور تو دیکھو تو کیسے ہوگا، بندہ انکار کرے گا، کہے گا تو یہ کرتا رہا، میں نے نہیں کیا. آج کے دور میں دیکھیں سائنس آ کے پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. دیکھیں نا، میں جب وہ قرآن کا پڑھتا ہوں نا کہ یہ آپ بولیں گے یا زمین بولے گی، تو ایک دفعہ ایسے ذہن میں آتا ہے کہ 1450 سال پہلے جب قرآن اترا تھا تو ہو سکتا ہے لوگ سوچتے ہوں کہ یہ کیسے بولیں گے. تو آج دیکھ لیں ہر چیز ہی نہیں بول رہی، ہر چیز ہی بول رہی. کمپیوٹر کے کئی چیزیں نکل آئیں، کوئی اتنی بڑی لائبریریاں بچوں نے چھوٹے چھوٹے کارڈز کے اندر رکھی ہوئی ہیں. کیا کچھ ہو گیا ہے، لوگ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی اسی طرح آواز سن رہے ہوتے ہیں، ان کو چلتے پھرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل دی تو کیا کچھ تیار ہو گیا.
تو وہ جو خالق کائنات ہے اس کی دی ہوئی عقل سے اس کی مخلوق اتنی سائنس میں ترقی کر کے تو وہ کیا کچھ ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا پتہ نہیں 50 سال بعد سائنس کہاں پہنچ جائے گی. دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے تو وہ تو ایسے ایک لمحے کے اندر ہر چیز ایسے کر کے دینا سارا وہاں ہو جائے گا. قرآن نے کہا نا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. اللہ فرماتے ہیں اس دن تمہارا کوئی راز نہیں رہے گا, کوئی راز نہیں رہے گا. تو میرے بھائی بزرگوں, رمضان کا ایک سبق یہ بھی ہے. ہم نے دیکھا ہوگا جہاں وہ قرآن میں رمضان کا وہ پورا رکوع ذکر ہے نا, وہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں فرمایا ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. وہ گنتی کے چند دن 26 ہو گئے, 27 ہو جائیں گے, 29 یا 30 گنتی کے چند دن ہیں. اسی طرح زندگی میں گنتی کے ہی چند سال ہیں. زندگی بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم سب کے پاس اگر ایسے سمجھے آپ سب کے میرے ہاتھ میں اگر 1000 صفحے کی کتاب ہو تو ہم ایک صفحہ پڑھتے ہیں, ایسے کرتے ہیں ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو کچھ دیر گزرے گی, کتاب کا آخری صفحہ آئے گا, کتاب بند ہو جائے گا. ہر دن ایک صفحہ ہے. جمعہ گزر گیا, ہفتہ پہلے تو اتوار, ایک مہینہ بڑا صفحہ ہے, سال اس سے بھی بڑا صفحہ ہے. زندگی یہی جو صبح سے شام تک ایک پیج ادھر ہو جاتا ہے, پھر اگلے دن پیج ادھر ہو جاتا ہے, صفحہ ادھر ہو جاتا ہے نا, یہی کتاب بنے گی نامہ اعمال. اور فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بے دردی سے اس زندگی کو گزارا ہوگا, بے دردی سے زبان استعمال کی ہوگی, بے دردی سے زمین کو اپنا برا گواہ بنایا ہوگا, بے دردی سے اعمال کیے ہوں گے اور زندگی کو برباد کیا ہوگا. فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, اللہ فرماتا تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے مشفقین, تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا کیسا برا نامہ اعمال ہوگا, ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک, پڑھ اپنا نامہ اعمال, کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج کو اپنا حساب کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں, رمضان کا سبق یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. ہم سب کے جو ہے نا صلاحیتیں وہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. وہ نسیم حجازی صاحب کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. نسیم حجازی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ایسے پھرتا ایسے باغ سیر کرتا اپنے گاؤں سے باہر نکلا. کہتے میں تھوڑا دور چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا کھال تھا. کہتے میں کھال کے کنارے کھڑا ہو کے نا سوچنے لگا کہ یہاں سے کھڑے اگر میں نے چھلانگ ماری نا تو میں کھال کراس نہیں کر سکوں گا. کہتے میں پیچھے گیا تاکہ میں پیچھے سے نا کو 15-20 قدم سے تھوڑا دوڑتا ہوا آتا ہوں اور پھر چھلانگ مار کے نالے کے دوسری طرف جاتا ہوں, کھال کے دوسری طرف جاتا ہوں. کہتے جب میں وہ دوڑنے کے لیے پیچھے گیا نا 15-20 قدم, وہاں کھڑے ہو کے میں نے دیکھا تو کہتے دوسرے کنارے پہ اسی کھال کے نالے کے دوسرے کنارے پہ ایک بابا جی نے لمبی سی ڈانگ پکڑی ہوئی, سفید داڑھی اور اوپر پگ باندھی ہوئی, جیسے ہمارے دیہاتی بزرگ ہوتے ہیں, وہ ایسے کر کے کھڑے ہو گئے, ایسے ٹیک لگا کے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا اور میں نے رننگ دوڑنا شروع کیا. کہتے ہیں آگے چھلانگ لگائی تو دوسرے کنارے پہ. کہتے جب میں دوسرے کنارے پہ گیا پہنچ گیا تو بابا جی نے پوچھا پتر کنی عمر ہے تیری؟ نسیم حجازی صاحب نے کو آخیا بابا جی 27 سال. بابا جی نے کو آخیا بس پترا جنی چھال مار گئی سی مار لئی آ, ہون پیچھے ہی جانی آ.
اس واقعے بھی تواڈے تے میرے واسطے بڑا سبق ہے. کنے دوست ہوں کتنا ہوئے گا کہ اینج بہ کے انہیں سپارے پڑھ لی تے نہیں بیٹھا جانا ہوں میں تھک جانا ہوں ٹیک لانی پی ہے ہوں سر درد کرن لگ پہ اکھاں دکھن لگ پہ گردن دے پٹھے انج ہو جاندے نے. صلاحیت دن ب دن جنی چھال مارنی سی وہ مار لی ہے. ہوں اسی پیچھا پاسے آ رہے ہیں. میرے بھائی بزرگوں اس وقت ہی سانو سب کو قدر کرنی چاہیے. رمضان تو ایک نواں لے کے ایک توانائی لے کے ایک جذبہ لے کے زندگی دے برف دے برات کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. عزیز سے زندگی گزرتی ہوئی زندگی دے اندر اسی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. سارے اپنے آپ کو تبدیل کریے, سارے اپنے آپ میں چینج کریے. اسی خود چینج ہوواں گے تو معاشرہ چینج ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسلام آباد حضرت عمر آؤں گے تو آ کے سانو بدلن گے. انہوں نے نہیں سانو بدلنا, اسی خود اپنے آپ کو بدلنا. حکمران کیڈا بھی تسی نیک لے آؤ, معاشرہ انج دا ہوئے گا تو کچھ بھی نہیں جی ہونا. معاشرہ نبیاں نے محنت معاشرے دے کی, کیونکہ اسی سارے اس ملک دی مشینری دے پرزے ہیں. سلیکشن جی تساں ویکھ لیا کی حالات نے ساڈے, جنہاں نوں لکھاں لوکاں نوں یا کروڑاں نوں پتہ ہے بندہ ہار گیا, وہ ایڈا بےمان ہے جت کے ٹی وی تے بہ گئے بےمانی نال بہ کے تے ہسدا بھی ہے تے مشوکڑیاں بھی لیندا ہے, حلف بھی چک رہا ہے تے شہر دی افطار پارٹیاں چ بھی جا رہا ہے تے تاجراں نال بھی خطاب کر رہا ہے. وہ میرے ایک دوست واقعہ سنا رہے سن, کہنے لگے کہ آسٹریلیا تے نیوزی لینڈ کا کرکٹ میچ ہو رہا سی. تو آسٹریلیا دے میچ ہو رہا, آسٹریلیا اسٹیڈیم تے نیوزی لینڈ کے کھلاڑی کھیڈ رہے سن. آخری گیند دے اوتے 4 یا 6 سکور چاہیے سی. آئن چیپل آسٹریلیا دی کرکٹ ٹیم کا کپتان سی. وہ اس زمانے کو کرکٹ دے قانون ایڈے مضبوط نہیں سن تے وہ بالر آخری گیند کرانی سی, 4 یا 6 سکور چاہیے سی. آئن چیپل نے آ کے اپنے بالر دے کانے چولی جی پھوک ماری تو انہیں آخیا انج کر گیند انج کران دی بجائے نا انج کر کے سٹ دے. انہیں آ کے بجا آیا انہیں کول آ کے انج کرا دی. وہ گیند ہی نہ اٹھی, وہ اگلے نے روکی تو غصے اللہ زمین دے ماریا. یہ ہوں سارے آسٹریلین کھلاڑی خوشی خوشی نہ جناب باہر آ رہے ہیں کہ اسی جیت گئے ہیں. آئن چیپل آندا ہے ایک 6-7 سال دی بچی آسٹریلین اور دوڑتی ہوئی گراؤنڈ چاہیے, سمجھا خوشی نہ آ رہی ہے. انہیں آخر چھوٹی جی سی ایڈی سی, وہ نہ میری شرٹ تک میرا ہاتھ پہنچے تو شرٹ پھاڑ کے کھینچے تو کچھ بولے کوئی گل کرے. انہیں روک کے سوچیا میں ویکھا صحیح بچی آندھی کی ہے. انہیں کر کے کان لائے تو بچی کہہ رہی چیٹر. چیٹر دا مطلب سی دھوکے باز, وہ دھوکے بازا, وہ بےایمانا, بےایمانی نال میچ جیتے ہیں. وہ آئن چیپل کہندا ہے میں آخیا تو تہاڈا بھلا ہو جائے, اجے اسٹیڈیم وچ بیٹھے تے ٹی وی تے میری قوم ویکھ رہی ہے, میرا تے جینا حرام کر دینا. میں تے گھروں باہر نہیں نکل سکا گا, میں تے کسی مارکیٹ وچ نہیں جا سکا گا. یہ میرے نال بنے گا کی؟ انہیں پوری قوم کو معافی مانگی.